اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ کوئی بھی انسان صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ صدقہ بیماریوں پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے اور آپ اس سے بچ کر قلعے میں چھپ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ کام بھی صدقہ کرتا ہے، آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 2254، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ یہ تسبیحات کر کے ہم صدقہ دے سکتے ہیں اپنے ہر جوڑ کا، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو 2 رکعت نفل چاشت کی نماز کا یہ بھی جوڑوں کے صدقہ ہے۔ تو اس کے لیے جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کر تسبیح کرتے ہیں تو اس کے بعد سورج نکلتا ہے تو 10-15 منٹ کے بعد یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سو گیا ہے فجر کی نماز پڑھ کے اپنی تسبیح کر کے تو اس کے بعد وہ جب سورج نکلے، جب سو کے اٹھا ہے تو تب بھی وہ نماز چاشت کی ادا کر سکتا ہے۔ 2 نفل ہی تو ادا کرنے ہیں۔ دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی ہے 3293، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو ایک آزاد غلام کرانے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں تو غلام ہے نہیں، تو پھر یہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو جیلوں میں جو بہت سے بے گناہ افراد ہیں ان میں سے جس کا ہم کو پتہ چلے کسی کے ذریعے کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی بے گناہ ہے تو اس کو آزاد کرانے کا ثواب بھی اتنا ہے۔ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنا ثواب ہے۔ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 برائیاں ہٹا دی جاتی ہیں۔ جس دن یہ دعا پڑھ رہا ہو اس دن شیطان سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ رات ہو جائے۔ اور قیامت کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی نہیں لے کر آئے گا۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں اور اپنی آخرت بہتر کر سکیں۔ جس کو تو یقین ہے کہ آخرت کو ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو وہ تو پھر ہر عمل وہ کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو تاکہ اس کے آخرت آسان ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم آخرت پہ یقین رکھ سکیں اور وہ عمل کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کو بتائے ہیں۔ آمین یا الہی آمین۔